انسان اپنے انجام اور عاقبت کو اچھا کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا والدین کا اپنے بچوں کے دینی مسائل پر توجہ دینا ضروری ہے؟ اور کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین یہود کی وصیت کی تھی؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131، 132 اور 133 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 131 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے پروردگار نے ان سے فرمایا حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، تو انہوں نے کہا میں نے پروردگار عالم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ الہی مقام و منصب اور خدائی الطاف بغیر دلیل کے کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اگر خداوند نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو انتخاب کیا ہے تو ان کی خدا کے تسلیم ہو جانے والی عادت کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان کا اللہ کے سامنے تسلیم ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی ملت اور دین کی وصیت اور سفارش کی، اور ہر ایک نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے فرزندوں، خدا نے تمہارے لیے دین توحید کو منتخب کیا ہے، پس خبردار تم سب مسلمان ہی مرنا، یعنی حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کیے رہنا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اپنی نسل کے صحیح عقیدے اور ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اپنی وصیت میں صرف مادی پہلوؤں پر ہی اکتفا نہ کریں۔ نمبر 2، حق کا راستہ وہی اسلام کا راستہ اور اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ انبیاء اسی راستے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، خدا نے تمام راستوں میں سے راہ دین کو ہمارے لیے چنا ہے۔ نمبر 4، نیک عاقبت اور مسلمان ہونے کی حالت پر مرنا اہم ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بہت سے لوگ جو مسلمان تھے لیکن مرتے وقت مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ نمبر 5، اگرچہ مرنے کا وقت اور جگہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اچھے انجام کو صحیح عقیدے، عمل صالح، دعا، گناہ سے دوری اور فاسد افراد سے بچ کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 133 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم یہودی اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ کے خدا اور اسی خداوند یکتا کی جو آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا رب ہے، اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 133 کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ یہودیوں میں سے ایک گروہ یہ دعویٰ اور عقیدہ رکھتا تھا
کہ حضرت یعقوب نے بوقت وفات اپنی اولاد کو اس دین کے بارے میں جس پر یہودی تمام تحریفات کے باوجود عقیدہ رکھتے ہیں وصیت کی ہے کہ پابند رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہودی اس دین و آئین کے پابند ہیں۔ خداوند ان کے اس عقیدے اور دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تم یعقوب کی موت کے وقت ان کے سرہانے موجود تھے کہ ایسی باتیں کرتے ہو؟ بلکہ اس کے برخلاف انہوں نے تو اپنی اولاد کو اسلام کی پابندی اور خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی وصیت کی، اور ان کی اولاد نے بھی ان سے وعدہ کیا کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت اور پرستش کریں گے اور اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے رہیں گے۔ قرآن نے دادا اور چچا کو باپ اب کہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے دادا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا تھے۔ آبائک ابراہیم و اسماعیل۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، ہر بات علم و معرفت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ نمبر 2، موت ہر ایک کا پیچھا کرتی ہے اور ہر ایک تک پہنچ کر رہتی ہے، حتیٰ پیغمبروں کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، زندگی کا نازک ترین وقت موت کا وقت ہے، اور سب سے باریک اور نازک مسئلہ دین اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ مخاطبین میں سب سے اہم مخاطب نسل انسانی ہے۔ نمبر 4، موت کے وقت کی گئی نصیحت بہت گہرے اثرات رکھتی ہے۔ نمبر 5، والدین کو اپنے بچوں کے دینی مسائل پر پوری توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ انبیاء کی اولاد بھی بے دین اور گمراہ ہو جانے کے خطرے سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 6، تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے سامنے سر تسلیم ہونے پر تاکید کی ہے۔ نمبر 7، صرف الہی احکام کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ صحیح عقیدے، نیک اعمال، دعا، گناہ سے دوری اور فاسد لوگوں سے بچنے کے ذریعے انسان اپنی عاقبت اور انجام کو اچھا بنا سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دینی مسائل پر پوری توجہ رکھیں، کیونکہ انبیاء کی اولاد بھی بے دین اور گمراہ ہونے کے خطرے سے باہر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تحریف شدہ دین یہود کی نہیں بلکہ دین اسلام کی وصیت کی تھی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔